مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے میں سوالات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہم نگران شورا سے بھی حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب بھی انشاءاللہ اس درمیان موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ہی۔ آپ کے سوالات، آپ کے تاثرات بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج الحمدللہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جلوس بیاد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ بھی ہوا۔ عاشقان صحابہ و اہل بیت نے بھی اس جلوس میں شرکت کی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی حسب حال اس کی برکتیں لوٹی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری توجہ دلائی کہ کسی نے آپ کو تحریر بھیجی کہ اس موقع پر جو سرخ امامہ شریف یہ باندھا گیا تھا، تو آپ نے اس نسبت سے سرخ امامہ شریف آج دن میں بھی اس کو سجایا اپنے سر پر، اور آج اسی مناسبت سے آپ نے سلسلے میں بھی شرکت کی۔ تو امیر اہل سنت کا ماشاءاللہ اس معاملے میں ایک بڑا خوبصورت انداز دیکھا۔ بلکہ آج ایک بڑی پیاری بات ہم نگران شورا سے بھی اس پہ مدنی پھول لیں گے کہ جیسے مثال آج کا سلسلہ تھا، اور ظاہر ہے جس کو پتہ تھا تو جیسے میرے بھی علم میں تھا تو میں نے بھی اس امام شریف کو حاصل کیا تھا، اپنے پاس رکھا تھا کہ آج رات اس کو سجائیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی حیران کن ہوئی، اور اس پر امیر اہل سنت کی توجہ تو تھی ماشاءاللہ، کہ آج جو تھی وہ 16ویں شب تھی، اور کل کا جو دن گزرا یہ 15ویں تاریخ تھی، اور 15ویں تاریخ جو ہے نا یہ غزوہ احد کا دن تھا، اور شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مناسبت سے ہوئی۔ اب چینل پہ آنا تھا تو ظاہر وہ ہوتا ہے نا کہ میری توجہ نہیں تھی، حالانکہ پڑھا مدنی پھول ملے تھے، تو پتہ ہی چلا کہ امیر اہل سنت چونکہ اپنے مکتب میں کمرے میں ہی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس یاد کو منانے کے لیے آج آپ نے اس اپنے کمرے میں ہی سرخ امامہ شریف جو ہے وہ سجائے رکھا گھر پہ۔ تو یہ ایک بڑا ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کام، اور اس میں جو ایک کیفیت اور ایک جو سرور حاصل کرے، تو یہ ایک بڑی اہم ہے عادت مبارکہ ماشاءاللہ۔ اللہ مزید اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہے اصل میں سیکھنے کی ساری باتیں ہوتی ہیں، یقیناً پیر صاحب کے اور بزرگوں کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر چونکہ ایک سیکھنے کی بھی ہم جستجو رکھنی چاہیے ہم کو، تو اس میں ہوتا ہی ہے آج یمین کے بعض پرسنالٹی ہوتی ہیں، اگر آپ شخصیت کی بات کی آپ نے تو سیکھنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ بعض پرسنالٹی ہوتی ہیں آج یمین جو فارمولیٹی نہیں کرتی۔ امیر سنت کی طبیعت میں نا فارمولیٹی نہیں ہے، رسمی انداز نہیں ہے، اور مطلب چیز کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں، اور میں اس کو یوں کہوں کہ اشیاء کا بھی حق ادا کرتے ہیں، چیزوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک کتاب میں لکھے نا کہ ٹخنوں کا کیا حق کہ پاجامہ اس کے نیچے ہو، یعنی ٹخنوں کا حق یہ ہے کہ پاجامہ اس کے اوپر ہو، یہ اس کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ تو اعضاء کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تم پر تمہارے نفس کے حقوق ہیں۔ تو یہ امیر سنت کے مزاج میں ہے کہ چیز کو اس پہ رکھتے ہیں، جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو یہ اسی عادت کا تسلسل ہے کہ بھئی یہ پہننا کب ہے؟ یہ پہننا چونکہ 15 شوال المکرم ہے، اور فرشتوں نے 15 شوال المکرم کو انہیں سرخ یعنی ریڈ کلر کے سرخ اماموں میں، لال اماموں میں دیکھا گیا، تو اسی وقت پہنے، اس کے بعد بھی پہنے تو کوئی نہیں ہے، جیسے رات بھی پہن کے تشریف لائے۔ تو ایک چیز کو اس کے ٹائم پر کرنا لوگ کرتے ہیں آج، یہ طبیعت ہوتی ہے، شاید میری بات سے کئی اسلام میں اتفاق کریں گے کہ بھئی کب ولادت ہوئی، اس ڈیٹ پر کام کرنا ہے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت کا وقت ہے
وہ 2:38 ہے وصال کا وقت، 25 سفر دوپہر کو 2:38 جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہے. تو کئی آپ کو عاشقان رسول ملیں گے جو 2:38 پر فاتحہ کرتے ہیں، اس کے وقت پر کرتے ہیں. آئیے ماشاءاللہ شفیق صاحب تشریف لائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک چیز کو اس کے اس پہ کرنا، اب یوں سمجھیے کہ پکاتے ہیں اسلامی بہنیں تو کوئی کچا نہیں رہا پکاتی، کیا بات. جب پکنے کا یقین ہو جائے تب آدمی کام کرتا ہے. تو بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو اس کے پورے یقین کے ساتھ، اس کے پورے اہتمام کے ساتھ اور اس کے دن پر کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. تو یہ عادت مبارکہ جو امیر سنت کی، ایون کہ میں نے دوائی کے استعمال میں، کھانے میں، پہننے میں، پینے میں، مطلب اس کو اس کی پوری جیسے لگے گا کہ یار یہ حق ادا کیا ہے انہوں نے. تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں حاجی امین پرفیکشن آف نیچر. ایک طبیعت میں ایک پرفیکشن ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اس کے پرفیکشن پہ کرنا ہے. مطالعہ کرنا تو پرفیکٹ، جیسے امیر تو فرماتے ہیں بعضوں کا مطالعہ کرتے کرتے میں آگے نکل جاؤں تو گنودگی آ جا رہی ہو، یعنی مطالعہ کرتے کرتے گنودگی آ جاتی ہے، نیند کا تھوڑا سا غلبہ آ جاتا ہے. جب آپ کو گنودگی آئے گی، ایون کہ آپ کہیں پڑھتے پڑھتے کہیں اور چلے جائیں، سوچ کہیں اور چلے گی، پڑھتے پڑھتے ہوتا ہے نا، تو وہ جو 6 8 10 لائنیں آپ کی گزر گئی ہیں نا، آپ کو وہ یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. جس کی طبیعت میں پرفیکشن ہوگی نا وہ دوبارہ پیچھے جائے گا، اس کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ پڑھا نہیں ہے میں نے، اس سے صرف نظریں گھومی ہے کہ دماغ و دل میں بات گئی نہیں ہے. یہ طبیعتوں کا پرفیکشن اور طبیعتوں کی جو درستی ہے نا، اور طبیعتوں میں کسی حد تک اکملیت والا نظام ہوتا ہے. آئیڈیلزم کی بات نہیں کر رہا میں، ہوتی ہے بات چیزوں میں بہت زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے. امیر علیہ سنت کی طبیعت میں یہ چیز، آپ دیکھیں جواب بھی جب دیتے نا مدنی مذاکرے میں، تو اس کی آپ پرفیکشن کی چیزوں کی طرف جائیں. پوری اس کی جو سائڈیں ہیں، نوک پلک ہے، وہ درست کرتے ہیں، کہیں کوئی کونا کھچا رہ نہ جائے اس کو دیکھتے ہیں، کوئی ابہام نہ رہ جائے اس کو دیکھتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ ایک جواب ارشاد فرماتے ہیں. ایک نارمل جواب بھی بن جاتا ہے، لیکن آپ اس کو پورے اس کے، کیونکہ جواب میں رسم ادا نہیں کرنی، ٹائم 35 منٹ 40 منٹ 50 منٹ پورا نہیں کرنا، پیسے تو کمانے نہیں ہے اس کے ذریعے. تو ایک چیز جب کرنا ہی اصلاح امت کا کام ہے، تو ایک بات جب امت کی سمجھ میں نہیں ہے، جیسا ابھی بڑے شہزادے نے ایک مشت کا کہا تو آپ نے فرمایا مشت کس کی سمجھ میں آئے گا، مٹھی کا، یعنی جو ورڈ اب مترک اللغت کہوں میں تو یہ بھی مشکل ہے، یعنی جو چیز ڈکشنری میں ورڈ ملتے ہی نہیں ہیں، جو لفظ ڈکشنری سے ہی غائب ہو چکے ہیں یا ڈکشنری کے اب استعمال میں نہیں رہے، عام بول چال میں بھی نہیں رہے، تو ان کا استعمال کرنا یہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کا سوال آیا کہ پہلے ان کی مزار پر حاضری دیں کہ مدینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں. پرفیکٹ جواب دیں، یعنی آپ آگے ہی نہیں بڑھے. آپ دیکھیں حاجی امین میرے امیر سنا آگے ہی نہیں بڑھے، کب سنا پڑھا نہیں ہے کہیں کہ پہلے یہ کرنا ہے. اچھا کچھ نہ کچھ اس موضوع پر سوال اور لقمے چلے، آپ نے جب علماء نے کچھ لکھا ہی نہیں، علماء نے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا تبصرہ کیوں کر رہا ہوں میں نے البتہ آج تک ایسا نہیں کیا، کیونکہ کبھی علماء کو اچھا دھاگے کا سوال آیا کہ ہاتھ پر دھاگا، تو آپ نے ایک علمی جواب بھی دیا اور ایک حقی معنی جواب دیا. علمی جواب بھی آپ نے دیا کہ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے، دھاگا ہے میٹل تو ہے ہی نہیں، ناجائز نہیں کہ کبھی کسی علماء اور شرفا کو یہ پہنتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. یہ کہہ کر آپ نے حکمت عملی کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، آپ بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. اور برکت لینی بھی ہے تو جیب میں رکھ لیں اس کو. آپ مطلب پورے جواب دیا نا کہ بھائی ہاتھ میں کیوں برکت ہے. ایک دفعہ کیا ہوا حاجی امین، ایک شخص دم کرایا نا، تو آپ نے بعد دیکھا کہ لوگ دم کراتے ہیں نا تو یہ پورا کھولتے ہیں، تو آپ جب دل پہ ہی دم کرا تو پھر چمڑا ومڑا سب نکالو، تو دم ہے. اچھا پھر کہیں اب بیٹھے تھے وہ بات چل رہی تھی، تو اب جیسے پاؤں پہ دم کرنا ہے تو اب اللہ اور اس کے رسول کا نام پڑھ کر لوگ پاؤں پہ دم کراتے ہیں. ہم بھی ذرا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر
پاؤں پر دم کرنا یا پاؤں پر وہ دھاگا باندھنا. تو پھر آپ نے اس پہ ایک لاجک بات کی. آپ نے فرمایا جب تمہیں درد ہوتا ہے تو دوائی تو منہ سے کھاتے ہو. اللہ اکبر، کیا بات. جب دوائی منہ سے کھاتے ہیں تو لیکن وہ دوائی آخر اس درد کے مقام پر جا کر اپنا کام دکھاتی ہے نا. کیا بات. انگوٹھے کے ناخن میں بھی اگر آپ کو درد ہے یا انگوٹھے کے ناخن میں کوئی پیپ ہو گئے اور آپ کو اگر کوئی اینٹی بایوٹک دی جائے کہ اس پیپ کو سکھانے کے لیے تو آپ منہ سے کھائیں گے نا میرے بھائی. کیا بات. کھاتے منہ سے لیکن وہ سیدھا پاؤں کے ناخن پہ جا کر پاؤں کے انگوٹھے پہ جا کر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو اگر ہم منہ پر دم کریں گے پھو کر کے تو یہ اس جگہ پر دم جائے گا نہیں جس جگہ پر آپ کو حاجت ضرورت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. طبیعت میں اتنی پرفیکشن ہے، طبیعت میں اتنی مطلب کہ آپ کے پاس لاجیکل چیزیں ہیں. اور تو یہ جو آپ دیکھو نا آپ سرخ پر چلے کہ بھائی 15 کے دن میں ہی آپ نے سرخ باندھ لیا تو وہ طبیعت کی یہ سب طبیعت کی وہ ہے. مطلب کہ ان کی طبیعت میں ایک پرفیکشن کو میں کیا اردو میں بولوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں. ایک اکملیت تو ہے، ایک چیز کو اس کے پورے صحیح طور پر کرنا، اس کو اس کے پورے صحیح طور پر کرنا، یہ میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے. بہت شاندار، بہت شاندار، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یقیناً ان سب باتوں سے بڑا ایک سرور آ رہا تھا. اچھا، آپ جو محسوس ہو رہے تھے نا مجھے بولنے کا زیادہ دل کر رہا تھا. نہیں ماشاءاللہ، یہ ہوتا ہے رفیق صاحب کو بھی تجربہ ہوگا جب ہم بیان کریں اور سننے والوں کا باڈی ایکسپریشن سے لگے نا کہ یہ محسوس نعرے وارے تو لگا نہیں سکتے تھے، اچھے ہو رہے ہیں. نہیں نعرے تو خیر اب لگا تو سکتے تھے، ہو سکتے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ دیکھی ہیں چیزیں، بہت ساری چیزیں پرفیکشن کی طرف جاری ہوتی ہیں. ایون کہ آج امین میں نے ان کا واش روم دیکھا ہے، میں نے امیر سنت کا واش روم دیکھا ہے، پورا واش روم دیکھا ہے، وضو خانہ، مطلب جو ایک اٹیچ بات. آج امین پرسنلی یہ اپنے وضو خانے کو صاف رکھتے ہیں، پرسنلی. یعنی ان کو اپنے وضو خانے اور اپنی چیزوں کو صاف رکھنے کے لیے کسی خادم کی ضرورت نہیں ہے، پرسنلی صاف رکھتے ہیں. اور اس معاملے میں طبیعت میں اتنی حیا ہے امیر سنت میں نے وہ حیا کے میں نے ایسے واقعات ہیں میں اس کو آنر نہیں کر سکتا. یہ جو واش روم، باتھ روم، ٹوائلٹ، وضو خانے، اس کے معاملے میں اتنی طبیعت میں حیا ہے امیر سنت کی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. یقین مانے میں نے وہ حیا کے واقعات میں پریکٹیکل ہوں، میں نے دیکھی ہیں، میرا مشاہدہ ہے اس معاملے میں یہ چیزیں. تو لیکن صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے دیکھیں. اچھا وہ جو وائپر ہوتا ہے صاف کرنے کا وہ آپ کے وضو خانے میں وائپر ہوگا، یہ آپ کی طبیعت کی نظافت ہے، طبیعت میں پرفیکشن ہے. اچھا کینچی اپنی جگہ پر رکھی ہوگی، کنگھی اپنی جگہ پر رکھی ہوگی، گھڑی اپنی جگہ، یعنی گھڑی کی کیل لگی ہوئی ہے جس میں گھڑی لگانی ہے، کنگھی کے لیے کیل لگی ہوئی ہے کہ کنگھی یہاں لڑکانی ہے، کینچی یہاں رکھنی ہے، فلاں چیز یہاں رکھنی ہے، مہندی یہاں رہے گی، اس کے ساتھ چمچ یہاں رہے گی، اس کی جو پیالی ہے یہ یہاں رہے گی، پیالی یوں رہے گی، اور وضو خانہ صاف ستھرا رہے گا. جب آئیں گے تو وہ سارا مطلب کہ اپنے طور پر وہ نیٹ اینڈ کلین کر ایک چیز کو آئیں گے. تولیے کے حوالے سے بہت ہی طبیعت، یہ پرسنل لائف ہے امیر سنت کی، جو یہ اس پر ڈیپینڈیبل نہیں ہے، یہ خود پرسنلی ان کے یہ ہے کہ یہ چیزیں مطلب کہ یہ، حالانکہ وہ پتہ ہے کہ امیر سنت کے اس طرح یہ استنجا باتھ روم وغیرہ کو ہم نارملی استعمال نہیں کرتے. ایک ادب بھی ہوتا ہے کہ جہاں پیر و بزرگ جہاں استعمال کریں اور ان کی مخصوص نشست ہے اس پر بیٹھنا بھی ادبی ہے، جو مخصوص نشست ہے پیر صاحب کی. ایک تو جنرل اس پر آ کے بیٹھ گئے، یہ بیٹھ گئے، تو مگر ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اب بیٹھتے ہیں جہاں پر وہاں ہم نیچے اوپر آگے پیچھے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جب یہی وہ طبیعت ہے کہ جو آپ کو بہت ساری چیزیں انوکھی نظر آتی ہیں کہ یار یہ بھی کر لیا، یہ بھی، اور ہم نہیں کر پاتے. ہمارا تو ہوتا نا کہ بھائی کبھی یہ اچھا اب میں نے یہ بولا ہے نا تو ہم کریں گے، میں نے کہا تو ہم کریں گے، لیکن ہمارا کرنا پھر بھی کسی کے کرنے کی، کسی کے ادا کو ادا کرنا نقل ہی ہوگی. ان کی طبیعت وہ اصل ہے، ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے نا انہوں نے کہیں سے لیا ہو، لیکن 100 کا ہم ایسے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے لیا نہیں ہے، یہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے، خدا دار صلاحیتیں ہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہم ان میں سے دیکھ کر جو ہم سے بن پڑتا ہم کر لیتے ہیں. کال لے لیں. جی کال چلے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں سینے کی ہڈی کھلی ہو، گریباں
ہو گیا اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا مکروہ تنزیہ ہوگی؟ برائے کرم ارشاد فرما دے۔ عام طور پر جو ہڈی ہے سامنے کھلی ہوتی ہے، اس سے نماز کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، نہ ہی تنزیہ ہوگی، ٹھیک ہے، جو نارمل سی ہڈی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کال دیں۔ مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی محکمہ مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانے کی اجازت ہے شرعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر ایک بچہ 7 سال سے بڑی عمر کا ہے اور ظاہری طور پر صحیح نماز ادا کرتا ہے تو اسے مسجد میں لے جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں جو اعلان ہوتا ہے کہ بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائیں، تو اس اعلان پر عمل ہوتا ہوا تو کسی مسجد میں نے نہیں دیکھا، تو اس اعلان کرنے کا کیا مقصد ہے، اور کیا سرکار علیہ السلام کے دور میں اسی طرح سے ہوتا تھا؟ دیکھیں، صفوں کی ترتیب تو باقاعدہ احادیث طیبہ میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں بچوں کے حوالے سے آخری صف ہی بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ایسے چھوٹے بچے پہلے مرد ہیں، پھر بچے ہیں، پھر عورتیں ہیں نا؟ جی ہاں، یعنی اب جی ہاں، اس حوالے سے ہاں، پہلے مرد ہیں، جی جی، پھر بچوں کی صف ہے، پھر عورتوں کی صف ہے۔ پھر عورتوں کے ساتھ جب عورتیں نماز پڑھنے کے عورتیں لیے آتی تھیں جب، جی ہاں، اب تو نہیں ہے۔ اب جو ترتیب ہے اس کے مطابق سب سے آخری صف بچوں کی، تو اس لیے صحیح ہے۔ اعلان ہی یہی کیا جاتا ہے کہ بچوں کو آخری صف میں۔ اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں لوگوں کا اپنا ایک فطری طور پر ذہن ہی نہیں ہے اس حوالے سے، ٹھیک، یا بعض اوقات اعلان سنتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ لانا کتنی عمر میں چاہیے؟ اگر بچہ سمجھدار ہے، اور یہ جو عام طور پہ عمر ہے 7 سال 8 سال، یہ بچے کی سمجھداری والی ہی عمر ہوتی ہے، اس میں بچے کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھے۔ اسی کی یہ ترتیب کو بیان کیا گیا کہ وہ اس صف میں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو ادا کرے۔ اور بہت چھوٹا بچہ کہ جس سے مسجد میں آنے سے مسجد میں شور و غل ہو، یا مسجد کے اندر نجاست کا غلبہ ظن غالب گمان ہوتا ہو کہ یہ مسجد کو نجاست والا کر دے گا، تو ایسے بچے کو لانا مکروہ تحریمی ہے۔ سوال تھے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر عیسیٰ نام رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں رکھ سکتے۔ جی، ہندو گجرات جامنہ نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے۔ آج ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کے اندر بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول سننے کو ملے۔ حاجی امین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کی نعت شریف کے چند اثار سنا دیجیے۔ سنا دیجیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بات بہت ساری بات اب یاد آ رہی ہے، امیر سنت کا جو ذکر چلا تھا، ان کی طبیعت کی ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں جو میں نے عام طور پر لوگوں میں نہیں دیکھی، مشاورتیں بہت سو سے میری ہوتی ہیں، میں ان کی طبیعت میں ایک چیز دیکھی ہے مفتی صاحب، لوگ ابتدا کیسے کر رہی ہیں اس پر غور بہت کرتے ہیں، یہ غور کرتے ہیں انجام کیا ہوگا، کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں، جو آغاز کرنا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کھانے کا انجام کیا ہے، اللہ
کسی کام کے کرنے سے پہلے مطلب اس کا اینڈ کیا ہے، یہ کیسے جائے گا، یہ کہاں تک پہنچے گا، اتنی دور تک، اس کو کہتے ہیں دور اندیش عموماً کہتے ہیں. اور یہ ہوتی ہے اس طرح کی پرسنالٹیز. زمین ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے اتنے درست کرتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ اتنے وہ ہوتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ مثال کا تو ہم لوگ کیا کہ ایک دو مشوروں میں یوں نکل گئے، مگر بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بعض مشوروں میں وقت لگتا ہے. اس کے کئی پہلو پر غور کیا جائے گا، کئی پہلو پر غور کیا جائے گا. میرے بعض ڈاکٹروں کو دیکھا شفیق صاحب کہ پرسکرپشن جب لکھیں گے نا دواؤں کا، یہ لکھیں گے پھر مٹا دیں گے، نہیں یہ معدہ خراب کرے گا، معدہ خراب کرے گا، اور کیا لیں اور کیا لیں. تو وہ اس کے جو فارمولا ہوتا ہے فارمولے پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں یہ دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں. لیکن اب یہ جو ہے نا، یہ پاؤں کے درد کے لیے تو گولی صحیح ہے، مگر یہ کھائیں گے تو یہ اس جگہ پر سائیڈ افیکٹ کرے گا، گردے سے پرابلم کرے گا. کیا کرے کیا کرے کیا کرے. پھر ان کے ذمہ میں ایک اور فارمولا آئے گا، اس کے ساتھ یہ والی گولی دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا، اس سے بھوک مر جائے گی. پھر اس کے ساتھ ایک یہ گولی، یعنی بعض اوقات ہوتا یہ ہے شفیق صاحب کہ درد کی گولی ایک ہوتی ہے اور آپ 4 گولیاں کھا رہے ہیں. وہ 4 گولیاں جو ہے نا اس کے ساتھ 3، وہ 3 گولیاں وہ درد کی نہیں ہیں. وہ درد کی وہ ایک ہی ٹیبلٹ ہے. وہ جو 3 ٹیبلٹ ہے نا، یہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ اس 3 ٹیبلٹ کے ذریعے، یہ اس دوائی کے ذریعے، اس ٹیبلٹ کے ذریعے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ کو کور کر رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تب جا کر ایک پرسکرپشن تیار ہوتی ہے. ڈاکٹر ایک دیکھیں جرنل تو سر میں درد ہے یہ کھا لو، پیٹ میں درد ہے یہ کھا لو، جرنل ہی تو بہت ساری. تو جرنل مشوروں میں نا آپ 1 2 3 ہو جائے گا. لیکن جب آپ خاص ایک مرض لے کر جب کسی طبیب کے پاس جائیں گے نا، تو وہ پھر خاص طور پہ اس پر غور کیا جائے گا کہ یہ ہے کیا. تو یہ چیزیں ایک اچھی اور عمدہ اور دور اندیش طبیعت کو یہ اس کا مطلب کہ وہ کرتی ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ طبیعت میں جب یہ چیزیں آ جائے نا تو انسان غلطیاں کم کرتا ہے اور اس کے دشمن یوں مطلب کہ نہیں یوں بن جاتے، اور اس کا کردار بھی بڑا سنبھلا رہتا ہے کیونکہ یہ بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی شخصیت ہوتی ہے. جی کال دیں. میرا نام احمد شیخ ہے اور میں فردوس کالونی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر بالکل علیحدگی ہو جائے 4 مہینہ 10 دن سے بھی زیادہ، اور تو 16 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن اگر 4 مہینے 10 دن سے زیادہ اگر علیحدگی ہے، تعلق ہی ہے بالکل ہی، تو اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں؟ لوگوں میں عام طور پر یہ پوچھتے بھی ہیں اور شاید مشہور بھی یہ آپس میں کیا ہوا ہے کہ اگر اتنے عرصے تک میاں بیوی آپس میں جدا رہے تو ان کے خود بخود ہی طلاق واقع ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اس جدائی میں جب تک طلاق نہیں ہو، مرد شوہر طلاق نہیں دے، خلا نہ دے، یعنی دونوں چیزیں یہ شوہر ہی دے گا اور اسی کے دینے سے ہی واقع ہوگی. محض جدائی کی وجہ سے چاہے 10 سال یا 50 سال بھی جدا رہیں گے تو ان کا رشتہ زوجیت ختم نہیں ہوگا، وہ برقرار ہی میاں بیوی کی حیثیت سے ہی ہیں اور ان میں کوئی کسی قسم کی طلاق بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات دارالفتہ میں سوال آتے ہیں 5 سال کے بعد صلح ہو رہی ہے تو اب یہ صلح ہو بھی سکتی ہے یا نکاح بھی نیا کرنا پڑے گا؟ تو جب طلاق ہی نہیں دی تو اب نکاح ان کا برقرار ہے. ہاں البتہ ایسے لوگ جو آپس میں نہ تو طلاق کا معاملہ کرتے ہیں اور نہ صلح کرتے ہیں، نہ بالکل زوجیت والے معاملات اپنے چلاتے ہیں اور نہ طلاق والے معاملات لٹکا کے رکھتے ہیں. اب ایسے لٹکا کے رکھتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کی کئی حق تلفیاں ہیں اور کئی اعتبار سے کئی شریعت مطہرہ کے ایسے احکام ہیں جن کا یہاں رعایت نہیں. قرآن نے منع کیا. بالکل نہیں، لٹکا کے رکھنا تو بالکل ایک تو ہے نا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر رکھنا ہے تو وہ بھی نیکی کے ساتھ ہے. یعنی یہاں پہ چھوڑنے کے حوالے سے بھی احسان اور بھلائی کا بیان کیا گیا کہ اس انداز سے چھوڑ دیا جائے. لیکن ایک نہ طلاق دی اور نہ رکھنا ہے ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات شوہر بھی قصوروار ہوتا ہے، بعض اوقات بیوی کی طرف سے یہ معاملہ آ رہا ہوتا ہے. تو یوں وہ ایک دوسرے کے ہیں میاں بیوی، لیکن اب ان کے میاں بیوی ہوتے ہوئے کتنے حقوق ہیں جن کا ایک طرح کا خون ہو رہا ہوتا ہے، اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں ہوتا.
جی آج امین مدنی مذاکرے کی مدنی میں بڑا جنرل ٹاپک تھا جو ایک شخص نے جو گری پڑی چیز کا انگوٹھی کا جو ایک سلسلہ کیا اور وہ ایک جملہ کہا انہوں نے کہ میں نے اللہ کی زمین سے اٹھایا ہے. تو یہ ایک عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بھئی یہ جو چیز پڑھی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہوتا ہے نا کہ کسی پریشانی میں دعا کی اور مسجد میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں، مڑ کے دیکھا تو کسی 1000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے تو فوراً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یار ابھی دعا مانگی تھی وہ یہ غیبی مدد ہو گئی. تو اب یہ جیسے وہ اس نے اٹھا لی پہن لی، اب یہ جو معاملہ ہے یہ اس معاملے میں جو بے احتیاطیاں ہیں اس پر اگرچہ بیان ہوا، لیکن ایسا احتیاطوں والا ذہن بنانے کے لیے یہ بھی ایک ہمارا ایک لوگوں کو مسائل واقعی. اس کو تو انگوٹھی ملی، بعض غریب آدمی جا رہا تو اس کو کہیں پرس گرا ہوا مل جائے گا تو سمجھے گا کہ دستے غیب سے میری مدد ہوئی ہے. ہاں اللہ نے میری مدد کی ہے اور اللہ کی زمین سے ملا. اللہ کی زمین سے ملا ہے نا. بس میں تو سب کی پریشان تھا، دعا کرتا ہوا جا رہا تھا یا اللہ میری غریبی دور کر دے. اور یہ جا رہا تھا تو یار یہ میرے کو پیسہ مل گیا، پیسہ مل گیا، یہ میری غیبی مدد ہوئی ہے. اب یہ اس کو غیبی مدد سمجھ کے بیچارہ چل پڑتا ہے، حالانکہ یہ چیز جو اس نے اپنے لیے اٹھائی ہے، اس نے ایک ناجائز کام کیا. اور اس پر جو آج خوبصورتی کے ساتھ، یہ تو پورا مدنی گلدستہ ہے، جی جی اس کے ذریعے بہت سارے جو سمجھے شرعی احکام بیان ہوئے. دھاگے کے متعلق بھی رہنمائی ہوئی، انگوٹھی کے متعلق بھی رہنمائی ہوئی، لقطے گری پڑی چیز کے بارے میں بھی رہنمائی ہوئی، داڑھی کے بارے میں بھی رہنمائی ہوئی. یعنی بہت ساری چیزوں کی رہنمائی ہو گئی ایک سوال کے جواب اس میں. میں بھی وہی بات ہے کہ وہ شخص جس نے بھی پوچھا تو وہ جس انداز سے رپلائی دے رہا تھا، یعنی اس میں بھی کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی ڈانٹ نہیں تھی، کوئی وہ تو ایک بڑی ریئلٹی تھی. عموماً ہو سکتا ہے یہ چیزیں لوگ پلانٹیڈ کرتے ہوں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ چیزیں مطلب کہ ایک آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہیں. ہم جانتے بھی نہیں تھے یہ کون ہے. تو لیکن یہ بہت اچھے انداز سے ہو گیا. اور کوئی اصل میں لائف آدمی جب بولتا ہے سامنے نیچے ایک نیا آدمی تو ڈر لگتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کیا بول دے گا. تو یہ ہمیں تو ڈر لگتا رہتا ہے. جی تو یہ کیونکہ ہمیں کوئی مطلب لوگوں میں فتنہ فساد کر کے، لوگوں میں لڑائی جھگڑا کرا کر یا معاشرے میں انتشار پیدا کر کے ہمیں ویورشپ بنانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. ہمیں بس سیدھی سی بات یہ کہ اسلام و دین کی خدمت ہو اور ان باتوں سے ہم بچیں جس سے امت میں فتنہ برپا ہو. اللہ کریم ہمیں مخلص رکھے. ماشاءاللہ اس میں ہاتھوں ہاتھ جس طرح مدنی چینل کے ناظرین نے بھی غور کیا ہوگا کہ جتنے ایک خوبصورت انداز سے امیر اہل سنت نے اصلاح فرمائی تو اس کو بظاہر اور کوئی ترغیب نہیں ملی، لیکن اس نے فوراً ہی وہ ساری ہاتھوں ہاتھ رزلٹ آیا. ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دکھایا. یہ بھی ہم کو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ آیا. دیکھو ماشاءاللہ ہمارے میلاد ہال کے اندر اسلام بھائی مدنی خصوصی مدنی مذاکرے میں اس میں دورہ حدیث شریف کے طلبہ بھی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام جلوہ فرمائیں. سبحان اللہ. مرحبا. ارے کیا بات ہے مدینہ. واہ 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 واہ. انشاءاللہ کیا بات. جی کال دیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام ہے محمد شاکر اتاری اور میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل آن کر کے کیا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، کیا اس کو بند کرنا لازم ہے؟ سوال عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل آن کر کے تو بالکل نماز نہیں پڑھی جائے گی. ایک تو اس میں جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو فضول چلانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی نماز کیسے یہ قائم رکھ پائیں گے. نماز کے لیے یہی ضروری ہے کہ آدمی انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ یا کم از کم ایسا معاملہ جو آدمی کو نماز میں ڈسٹرب کرے اس چیز کو دور کرے اور یکسوئی کے ساتھ نماز کو ادا کرے. جی آجی امین. ایک جو مدنی گلدستہ دکھایا گیا، ٹرین کا حادثہ ہوا اور وہ جو پریشان حال مسافر تھے ان کی مدد کے لیے چشتی کی آواز. جی جی مدد کے لیے جو ہمارے اسلام بھائی جو اطراف گاؤں کے جو لوگ آئے اور پھر ان اسلام بھائی کے ماشاءاللہ جو جذبات میں سن رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ وہ ہاتھوں ہاتھ اس کی فیلنگ لے رہے تھے نا. ایسا ہوتا نہیں ہے نا. جی ایسا ہوتا نہیں، نارملی ایسا ہوتا نہیں. ہم کیونکہ یہ ایک ایسے دور میں یہ ہوا کہ میں تو یہ غریب اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں نیٹ ورکنگ نہیں ہوگی شاید. اگر نیٹ ورکنگ صحیح طور پر ہوتی اور بہت زیادہ مطلب کہ وہ موبائل یوزر ہوتے تو شاید یہ مدد کے بجائے سیلفیاں بنا رہے ہوتے. عموماً آج کل ایسے وقت میں لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، مگر یہ اچھا گاؤں نکلا کہ جو سیلفی نہیں بنا رہا تھا، یہ مطلب کہ ان کے لیے کھانا بنا رہا تھا ماشاءاللہ، اور ان کے لیے تلے ہوئے سموسے گرم گرم لائے جا رہے ہیں، پانی پلایا جا رہا ہے اور ایک عام لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ جذبہ 100 کروڑ مرحبا لائق تقلید ہے
اور یہ ہم سب کے لیے اس میں ہے کہ جب کسی کو پریشان حال دیکھیں تو اس کی سیلفی بنانے کے بجائے ماشاءاللہ آپ مہربانی کر کے اس کی مدد کریں. وہ اس وقت مدد کے لیے کر رہا ہے، اور وہ مطلب جیسے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی. حادثہ مطلب کہ بوگی کو ہوا تھا، تو ایسی کیفیت کے اندر جب پھر دھوپ میں جب یہ موسم بھی گرم اور اس میں مطلب کہ اتنی پریشانی ہو جائے، پتہ نہیں اب ٹرین چلے گی کب. جی ہاں. ایسے میں اگر آس پاس سے کوئی کھانا پینا پانی اور لسیاں اور چھائیاں اور یہ بنا کے لے آوے، مٹی کے تو پلیٹوں میں مٹی چاول کے رکھے پلیٹوں میں یہ سارا ہے. اچھا یہ عدنان چشتی صاحب نے وہ دوسری بھی کھولے تھی، اس سے پہلے بھی ایک ایسا چند سالوں پہلے واقعہ ہوا تھا، اور کافی وہ ہنگامہ مارے ہوئی تھی. اس میں بھی یہ کہہ رہے تھے، میں اس میں بھی تھا. ایک تو یہ پتہ نہیں اس میں کیوں ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. عدنان چشتی صاحب سن رہے ہوں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ کہ اس ٹائم پہ بھی یہ ہوا کہ ہماری ٹرین پھنس گئی، تو آس پاس کے گاؤں سے لوگ مطلب کہ وہ تو لے گئے تھے، یعنی وہ تو آگ لگا دی گئی تھی ٹرینوں پر. بولا وہ ہم اپنے گاؤں میں لے گئے، اپنے اس میں بٹھایا، اپنے گھروں میں بٹھایا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جس نے مانگا نا، واہ ان گاؤں دیہات والوں نے وہ لا کر دیا. کیا بات ہے. جو مانگا کیا لا کر دیا. بعض چیزوں کو انہوں نے نام لیا، میں نہیں چاہتا تھا وہ نام لو. جو مانگا لوگوں نے لا کر دیا. ماشاءاللہ ایسی انہوں نے مہمان نوازی اور خدمت کی ہے. تو یہ ہوتا ہے بات خدمت کا. میں آج مشکات شریف میں وہ مناقب کا جو بیان ہے صحابہ کرام کا، جہاں پھر جو ایک جنرل مناقب کا، عام مناقب کا بیان ہے، اس میں انصار صحابہ کے فضائل پڑھ رہا تھا. اور جو انصار صحابہ کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں، یعنی کئی حدیث ایسی جو پہلی بار نظر سے گزری، جو ان کی محبت اور مومن کی علامت اور نفاق کی علامت، ان سے بغض و نفرت اور یہ ساری چیزیں. اور پھر مطلب کہ جیسے صدیق اکبر کے لیے ارشاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے سوائے صدیق اکبر کے. اسی طرح کا ایک حدیث پاک کا ارشاد انصار کے لیے بھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مطلب وہ جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت حدیث جس کی میں نے شرح پڑھی کہ وہ مال تقسیم فرما رہے تھے تو انصار صحابہ میں سے کہا کہ ہمیں ہم نے اتنا کچھ کیا، ہماری تو تلواروں سے خون ٹپکتے ہیں، اتنا ہم نے اسلام کے لیے تلواریں چلائی ہیں، ہمیں اتنا بھر کے مال نہیں مل رہا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے انصار کو ایک چمڑے کے خیمے میں جمع کیا اور وہاں تشریف لے گئے، اور کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں. ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح سنا ہے. تو جو وہاں کے جو بڑے تھے انصار میں، جو بڑے صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ، لیکن جو جوان ہیں یا اس طرح کے جو ہیں کم عمر کے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے ارشادات فرمائے تھے. خلاصہ مجھے یاد ہے کہ یہ جن کو میں نے دیا ہے نا، یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں. یہ فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے ہیں. مطلب یہ بات چیزیں بیان کی، اور اس میں ان کے تالیف قلب کے لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ ان کے دل میں میری بھی اور اسلام و دین کی محبت پختہ ہو. میں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اور کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ یہ مال لے کر جائیں تو مجھے لے کے جاؤ. اللہ اس پر کیسے وہ خوش ہو گئے نا. تو یہ جو ہے نا، اب انصار کیا، جو انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، مہاجر صحابہ کی جو مدد کی، ان کے لیے جو انصار نے کیا ہے نا، یہ تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے. یعنی اگر ہم نے ابھی تک تو صحیح معنی میں انصار کی وہ قربانیاں پڑھی نہیں ہیں، وہ مختصر موٹی سی چند باتیں ہمارے کانوں سے گزری ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں حاجی امین. آج میں میرات المناجی جو ہمارے مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہمارے دور حدیث شریف کے طلبہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن اب چونکہ مشکات شریف ہمارے درس نظام پڑھائی جاتی ہے، مگر اس کے چند ابواب پڑھائے جاتے ہیں. جی ہاں. بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف، ہمارے چند ابواب پڑھائے جاتے ہیں. میرات المناجی شرح مشکات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھی ہے، اس کی اردو میں جو ہے 8ویں جلد ہے، یہ ہے ہی اردو میں. اس کی 8ویں جلد میں فضائل کا بیان ہے. اس میں صحابہ کرام کے آخر میں فضائل لکھے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے جامع مطلب کہ مجموعی طور پر جو فضائل بیان کیے گئے، مناقب بیان کیے گئے، اس کا ایک الگ سے باب باندھا ہے صاحب مشکات نے، اور آپ نے پھر اس کا ماشاءاللہ ترجمہ، اس کی شرح بیان کی ہے. وہاں جا کر آپ اس کو پڑھیں
انصار صحابہ کے بارے میں واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اتنی مزہ آ رہی تھی آج مجھے پڑھنے میں، اتنی مزہ آ رہی تھی کہ اچھا لگ رہا تھا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ پھر وہ یہ شرح بیان، یہ 10 سال لگے مفتی صاحب کو یہ شرح لکھنے میں. یہ 78 میں انہوں نے شروع کی اور 88 میں انہوں نے ختم کی، اور رمضان شریف میں شروع کی، رمضان شریف میں ختم کی. لکھا 21 رمضان کو آپ نے یہ شرح مشکات شریف کا آپ کا اختتام ہوا، اور اس میں خوب آپ نے ایصال ثواب کیا، جو رمضان شریف میں جن کے لیے وصال کی تاریخیں آتی ہیں. تو اللہ کریم ان کو گری کے رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، اور انہوں نے جو امت پر احسان کیا ہے اللہ کریم اس کا انہیں اپنے رحمت سے بدل عطا فرمائے. تو میں اپنے طلباء کرام کو ضرور عرض کروں گا، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو کم از کم شرح مشکات شریف جو ہے میرات المناجی، اس کی اول سے آخر تک، کتاب الایمان سے یا کتاب العلم سے آپ شروع کر کے آپ آخری باب تک، یہ فضائل کا جو باب ہے نا آخری باب ہے، وہاں تک آپ پڑھ لیں، اور اس میں بہت سارا معلومات، لیکن شرح کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ مطلب یوں سے اس کی شرح کے ساتھ پڑھتے تو انشاءاللہ شرح صدر بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ طالب علموں کو واقعی بالخصوص آپ نے صحیح فرمایا کہ حدیث کی کتابیں ہوں یا ایک مخصوص ابواب ہیں، اور وہ عمومی طور پر فقہی ابواب ہوتے ہیں جن میں فقہی طور پر ابحاث بھی ہوتی ہیں، یا کچھ ابواب ایسے ہیں جن کا ابتداً ایمانیات سے تعلقات اس طرح کے. عام طور پر یہ کئی ایسی مستند اور معتبر روایات ہوتی ہیں جو ہمیں عام تو سنی ہوئی ہیں لیکن باقاعدہ پراپر نہیں پڑھی ہوئی کئی کتابوں میں. تو اگر یہ دور حدیث کے بھی طلباء یا دیگر سادسہ صاحب والے بھی طلباء کرام، ان کو چاہیے کہ اپنے مطالعے میں یہ چیز ضرور لائیں. کئی ایسی پیاری پیاری خوبصورت حدیثیں، ان کو جب ہم کسی واقعی باقاعدہ کتاب سے ہم نے پڑھ لیا کہ یہاں سے پڑھا، اس کا لطف ایک اور آتا ہے. یعنی ایک عام طور پر تو رہتا ہے، لیکن ایک باقاعدہ اس کے ساتھ اس مستند اور معتبر کتاب میں ہی پڑھ لیا، اس کو اس باب کو پڑھ لیا، اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. تو اپنے خصوصی دیگر اوقات میں ان ابواب کو ضرور ایک دفعہ اس کو مطلب پرسنل اسٹڈی، سیلف اسٹڈی، اور کہتے ہیں نا غیر نصاب سے ہٹ کر، جی غیر نصابی، غیر نصابی جو لوگ غیر نصابی سرگرمیاں کرتے ہیں، اب غیر نصابی مطالعے میں چلے جائیں، ماشاءاللہ اس کی طرف جائیں، بہت فائدہ ہو. صرف میں کل جمعہ تھا، صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد پھر کل اصل ہمارے 2 دن بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کا وہاں کے جو مشاورت تھے، ذمہ دار تھے، ان کا مدنی مشورہ چل رہا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے. وہ بنگلہ دیش میں تھے، ڈھاکہ میں، اور ہم باب المدینہ سے تھے. تو مجھے کل ان کے یہاں حاضری دینی تھی ویڈیو کے ذریعے، سوری حاضری. تو 4:30 کا ٹائم تھا. تو یہاں سے فارغ ہونے کا میں 4:15 بجے پہنچ گیا تھا. وہ ان کے ہم عصر کی نماز کے لیے گئے تھے. میں کہا چلو 15 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں. تو وہ عصر کی نماز کے لیے گئے تھے، تو وہ عصر پڑھ کر آتے. اب ہمارے یہاں ان کا گھنٹوں کا منٹوں کا فرق ہے، تو تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہے. تو مجھے وہ ہمارے محمد علی بھائی نے کہا کہ تو 15 منٹ تو لگیں گے، ابھی نماز سے فارغ ہو کر آ کے بیٹھیں گے. اب میرے پاس 15 منٹ تھی، تو 15 منٹ کیا، تو میں وہ مکتب میں چلا گیا مجلس کے، چلو یہاں انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا. تو وہ صراط الجنان وہ موجود تھی، تو میں نے صراط الجنان کھولی. جو صفحہ جیسے میرے چلو پڑھتے ہیں صراط الجنان تفسیر قرآن، جیسی کھولی نا حاجی امین، تو اس پر وہ خود پسندی کا بیان تھا. اپنے ہاتھ مطلب اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، خود اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اس کے تحت تو خود پسندی پر 3 حدیثیں تھیں، خود پسندی کی تعریف تھی. اچھا میں نے جانا تھا ان میں، تو میرے کو تو مطالعہ وہ بیان مل گیا. تو پہلے وہ تھوڑا پڑھا، پڑھنے کے بعد موبائل سے اس کی فوٹو کھینچی، وہ فوٹو کھینچ کر میں چلا گیا. تو اس سے پہلے بہت سارے، اب چونکہ وہ ایک حدیثیں پڑھ لی اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول پڑھ لیے، تو پورا ایک سمجھے کہ ذہن میں ایک وہ بن گیا کہ اب ان کو جا کر مطلب کہ اب وہ سیکھنے کو بہت ملا نا. وہ نہیں اپنے وہ آج آپ کا جو مدنی مشورہ تھا ساجات، میں نے وہ حاجی ندیم نے جو کہا تھا کہ وہ جو حدیث جو آپ نے بیان کی، وہ حدیث بھی میں نے اسی سے بیان کی کہ اگر کوئی جیسے جو نیک کام کرے، اپنے ہی نیک کام پر اپنی تعریف کرے، تو اس کا شکر بھی ضائع ہوا، اس کا عمل بھی برباد ہو گیا. تو اب کسی عبرت والی حدیث ہے.
تو یہ چیزیں، یہ مطالعے سے بہت فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت مطالعے سے فرق پڑتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے مطالعہ کر رہے ہیں. اس دن ہمارے جو شورا کا مدنی مشورہ جاری تھا، وہ اسلام پہ جمع ہو رہے تھے، تو میرے ٹیبل پہ منہاج العابدین پڑی ہوئی تھی. تو میں سے منہاج العابدین لی، میں نے منہاج العابدین بیچ میں سے کھول لی. تو مجاہدے کے جو بیان تھے یار، ارے بہت پہلے منہاج العابدین پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو بیان تھا، اور پھر اس میں جو کچھ حکایات تھے، کچھ واقعات تھے، اسی میں ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک شخص نے مجاہدہ کیا کہ میں حلوے کے سوا کچھ نہیں کھاؤں گا. میں مسجد میں رہوں گا اور مسجد میں صرف حلوہ کھاؤں گا، اور حلوے کے سوا کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، اور حلوہ بھی اس وقت کھاؤں گا جب مجھے کوئی زبردستی حلوہ کھلائے گا. اب کچھ کہنا ہے؟ اب وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا. اب یہ مسجد میں رہ گئے، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک دستک ہوئی تو وہ مسجد کا انہوں نے دروازہ کھولا. تو کسی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے حلوہ بنایا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں حلوہ کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا، اکیلا حلوہ نہیں کھاؤں گا. تو اس لیے بیٹا آپ بھی حلوہ کھاؤ تو یہ بھی کھائے. پھر تھوڑی دیر بس نے کہا کہ نہیں، وہ مسجد کے اندر وہ جو اللہ کا بندہ ہے نا، میں اس کے تو حلوہ کھاؤں گا. اب مجھے اس کو حلوہ کھلانے کے لیے آپ کو بھی حلوہ کھلانا ہے. تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو بھی حلوہ کھلایا، اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کو بھی حلوہ کھلایا. تو یہ چیزیں ہیں، میں پڑھتا رہ گیا کہ اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے ہوتے ہیں، اور کیسی ان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہی عرض کروں گا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، جو اس وقت میلاد ہال میں بھی ہیں، مدنی چینل پہ بھی ہیں، مطالعہ کریں. اپنے مطلب کہ اپنے ساتھ کتابیں ضرور رکھا کریں. جیسے ماشاءاللہ ابھی ہر ہفتہ وار ہمیں رسالہ ملتا ہے. مقصد حیات اس وقت آپ کو رسالہ پڑھنے کو ملا گیا کہ مقصد حیات، یہ جیسے یہ مقصد حیات کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 56 پیجز ہیں مطالعے کے، جس پر مواد موجود ہے. یہ پڑھیں. ابھی اس ہفتے کے اندر مقصد حیات ہی ہے، اس میں ماشاءاللہ آیات بھی ملیں گی، روایات بھی ملیں گی، بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. ایک سنتوں پر بیان کا مدنی گلدستہ ہے یہ. تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس سے آپ کو جرنل نالج بہت ملے گی. جب آپ جرنل پبلک میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو بات کرنے کے لیے مواد ملتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو مطالعہ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ آئندہ پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے. ہماری نیت یہی ہے کہ جب بھی مدنی مذاکرہ ہو تو مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ بھی ہم کرنے کی نیت رکھتے ہیں. تو اللہ ہمیں شہداء احد کی بھی برکت عطا فرمائے، غازیان احد کی بھی برکت عطا فرمائے. اس غزوے میں جو جان نثاری کے جو واقعات ہوئے، جو برکتیں ظاہر ہوئی، بالخصوص جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس جو زخمی ہوا، اس کے بعد جو صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، اگرچہ دشمنوں نے پیچھے سے حملہ بھی کیا، مگر اس کے بعد پھر جو ایک جنگ کا جو ایک سما بندھا، اور اس میں جو کچھ واقعات ہوئے، جو معجزات ظاہر ہوئے، جو برکتیں ظاہر ہوئیں، یہ سب مطالعے سے تعلق رکھتی ہیں. اسلام کے یہ خوبصورت غزوات، چاہے غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ یرموک ہو، غزوہ تبوک ہو، ان غزوہ خندق وغیرہ، یہ جو غزوات ہوئے ہیں، ان کے یہ پڑھنے چاہیے. اور بزرگان دین فرماتے کہ پہلے ہمیں غزوات یاد کروائے جاتے تھے. جیسے قرآن کریم کی آیتیں یاد کروائی جاتی ہے نا، اس وقت غزوات یاد کروائے جاتے تھے. اس سے ہمارے اندر ہمارے بزرگوں کی، صحابہ کرام کی دین کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور غزوات کے اندر جو واقعات ہوئے، جو جان نثاری کے واقعات، معجزات ظاہر ہوئے، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو صحابہ کرام کو جو اعتماد تھا، وہ اعتماد ظاہر ہوتا، پھر فرشتوں کی مدد، یہ ساری چیزیں، یہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ دقت شاید نہ ہو. یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل اگر وہ ہوتا ہے تو اس میں سافٹ ویئر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، صراط الجنان تفسیر کی، اس میں لکھ دیں احد، اور لکھ کر آپ سرچ کر دیں تو احد سے متعلق جتنی بھی ہوں گی آیات، اور جہاں جہاں تفسیر میں مدنی پھول ہوں گے، وہ سارے آپ کے موبائل میں آ جائیں گے. میرا خیال ہے 2-4 گھنٹے تو آپ کے یوں نکل جائیں گے، ایک ایک کر کے کھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، کھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، کھولتے جائیں، ضمناً کتنے ارشادات ملیں گے، ضمناً کتنے فقہی احکام آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. بہت زبردست ہے. مطالعہ کرنے کا اللہ ہمیں جذبہ اور ذوق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.